اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ان آیات مقدسہ کا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس کا تعلق پہلے سے ہے، وہ اس اعتبار سے کیونکہ گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 12 افراد قرآن پاک کے اندر ایسے ذکر فرمائے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. پوری اس کی تفصیل ایک آ گئی تھی ہمارے آپ کے سامنے. کیونکہ جن کی عادت ہمیشہ سے گندگی سننے کی رہ گئی، یا جس نے ہمیشہ اپنی زندگی کا مشغلہ اور اپنی کاروبار گندی چیزوں میں بنایا، یا ایسی فیکٹریوں میں کام کیا جہاں پر اس کو خوشبو نہیں بلکہ بدبو سونگھنے کے لیے ملتی ہے، جب ایسے بندے کا گزر اگر عطر کی دکان کے سامنے سے ہو جائے اور کسی اچھی دکان کے سامنے سے ہو جائے تو یقیناً وہ خوشبو اس کو کیا معلوم ہوں گی؟ کیا معلوم گی؟ اس خوشبو سے اس کو کٹھن ہونا محسوس ہو جائیں گی، تکلیف ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ اپنے اندر گھبراہٹ کو محسوس کرے گا. کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی اس نے گزاری ہے بدبو کے اندر. جب اس کو ہم لا کر سنگا رہے ہیں زعفران، عود، تو ویسی مثال ہو جائیں گے گدھا کیا جانے زعفران. تو یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ گزشتہ احکامات کو بیان فرمایا حلال کے تعلق سے، حرام کے تعلق سے، تو یہ لوگ بیچ میں آتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اور جو لوگ ہمیشہ جن کا نہ مدارس سے تعلق ہے، نہ مساجد سے تعلق ہے، نہ ہی علماء سے تعلق ہے، اور نہ ہی دیندار عوام سے تعلق ہے، بلکہ ہمیشہ دنیا کی باتیں اور خبر کس پر ہے؟ خبروں پر، نیوز چینلوں کے اوپر جو بات بولیں گے آپ، جو ارشاد فرمائیں صبح میں وہ پوری دنیا میں عام کریں گے شام تک، جن کا ہمیشہ مشغلہ یہ ہوتا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام حلال یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یا پھر ہے تو حرام حلال کی وجہ سے اختلاف ہو گیا، یا یہ ہو گئی فلاں فلاں باتیں ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال ہے. کبھی سود کو حرام بول دے رہے، کبھی یہ بول دے رہے. ذرا ان کو پوچھنے گئے کہ حرام حرام کرنا شروع کر دیتے. تو حالانکہ کوئی بھی ہو، مولانا ہو یا مفتی ہو، وہ اپنے گھر کی بات نہیں بولیں گا. آپ تو سامنے والے کو کنفیوز کر دینا یا سامنے والے کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ہم نے جو تمہارے سامنے اتنے احکامات کو بیان کیے کہ ان سے شادی کرنا ہے، ان سے نہیں کرنا، یہ رضاعت کا مسئلہ ہے، رضاعت کا مسئلہ سنیں نا آپ نے، یہ تمام چیزیں ہم نے جو آپ کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارا مقصود تمہارے اوپر آسانیاں کرنا ہے. ہمارا مقصود تم کو پریشانیوں میں، تنگیوں میں نہیں ڈالنا ہے. ہمارا مقصود تمہاری زندگی کو عفت والی بنانا ہے، پاک دامن زندگی بنانا ہے. ایسا نہیں کہ بس اسی حمام کے اندر سبھی نہا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے کہ پاک پوتر رہو، صاف بنانا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں. اور دیکھو ہم نے جو احکامات لگائے ہیں آپ کو،
صرف یہ آپ ہی نہیں رہے بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں ہم نے ان کو یہ احکامات دیے تھے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر روزے فرض کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہے. پھر اللہ نے فرمایا من قبلکم، صرف تم پر نہیں ہے بلکہ تمہارے سے پہلے جو گزشتہ امتیں ہیں ان کے اوپر بھی کیا تھے؟ روزے فرض تھے. تو اللہ نے یہاں پر وہی جملہ استعمال فرمایا من قبلکم، ہم تم کو جو احکامات دے رہے ہیں کہ فلاں سے یہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ فلاں عمل ہے، جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو احکامات ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو گزشتہ انبیاء گزرے، ان کی امتیں گزری، ان کے ساتھ بھی یہ احکامات تھے. ان کے درمیان بھی حلال تھا، حرام تھا، جائز تھا، ناجائز تھا، کس سے شادی کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، یہ تمام کے تمام احکامات ان کے اوپر تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جو اپنے بندوں کی توجہ کو، جو اپنے بندوں کی توبہ کی طرف توجہ فرمانے والا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توباؤں کو قبول فرماتے ہیں. حالانکہ دنیا کا دستور یہ دیکھو، دنیا کے دستور کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آج دنیا کے دستور کے اندر اس کے پاس جانا پڑے گا، اور اس کا جو ٹیم ہے، اس کا اگر موڈ ہے تو اس کے حساب سے معافی مانگنا پڑے گا. مگر اللہ رب العزت اپنے وہ ذات اقدس ہے کہ اگر بندہ چاہے مسجد میں آ کر توبہ کرے، چاہے کعبۃ اللہ کے پاس آ کر توبہ کرے، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ کر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی بندہ توبہ کرے اللہ متوجہ ہونے والے وہ ہے. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے سے کوئی گزشتہ گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے؟ معاف کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کی مزاج خراب ہو گیا گندگیوں میں رہنے کی وجہ سے، ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھتے. وہ لوگ طرح طرح کی شبہات ڈالیں گے، اسلام میں ایسا کیسا ہے، یا کبھی مدارسوں کو بدنام کریں گے، یا کبھی مساجد کو بدنام کریں گے کہ فلاں کیا کر رہا، فلاں کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ مسجد کا ہے، فلاں ویسا ہے، وہ مدرسے کے لوگوں نے ویسا کر دیے، ہڑپ کر دیے. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مدرسے کے تعلق سے بھی اچھے نہیں ہے، مسجد والوں کے تعلق سے اچھے نہیں ہے، نہ دینی تنظیموں کے تعلق سے ہے، ہمیشہ کبھی نہ کبھی برائی ان کے اندر نکالیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایسے لوگوں کی اگر تم باتوں میں جائیں گے تو ایسے لوگوں کی باتوں میں جا جا کے تمہارے دماغ بھی خراب ہو جائیں گا اور تم شکوک و شبہات کا شکار ہو کر دین سے بہت دور ہو جائیں گے. تم بولیں گے بھائی ہم تو جاہل اچھے ہیں، نہ مدرسوں کے چکر میں جانا، نہ مسجد کے چکر میں جانا، نہ یہ مولویوں کے چکر میں جانا، ہم ہمارے حساب سے صحیح ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ایسے لوگوں کی باتوں میں تم پڑھو گے تو یہ لوگ تو تم کو دینداری کا نہیں بلکہ تم کو بے دین ہی بنا کر چھوڑ دیں گے، بلکہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیں گے. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ہم تم سے ہے تو آسانیاں چاہتے ہیں.